کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دارالافتاء اہل سنت۔ آئیے شروع میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی کفیل اتاری مدنی الحمدللہ موجود ہیں۔ آپ ان سے اپنے شرعی سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، علمی گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جوابات عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ اور ہمارا یہ پروگرام دارالافتاء اہل سنت گویا کہ اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی ایک کڑی ہے، ایک صورت ہے، اور اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، علم کی جستجو ہونی چاہیے، علم سے محبت بھی ہونی چاہیے، اہل علم سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ لہٰذا آپ ہمیں جو نمبر نظر آ رہے ہیں ان پر آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے کالز کو اور سوالات کو اپنے پروگرام میں اللہ نے چاہا تو ضرور شامل کریں گے۔ مفتی صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ کیسے مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف، اور اپنا یہ سوال ہے ہمارا اس کی طرف پڑھتے ہیں۔ میرا نام ہے شیخ عادل۔ میرا سوال یہ ہے کہ خریداری میں ملنے والا ڈسکاؤنٹ کمپنی کا حق ہے یا ملازم کا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو سوال کیا اس کا تعلق جو ہے وہ پرچیزر سے ہے، کہ جو شخص کمپنی کا ملازم ہے اور کمپنی کی بنیاد پر جو ہے وہ کمپنی کے لیے پرچیزنگ کرتا ہے، کوئی بھی چیز خریدتا ہے، تو اب جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو عام طور پر وہ ڈسکاؤنٹ پرچیزر اپنا حق سمجھ کر لے لیتے ہیں۔ مگر یہاں دو چیزیں ساتھ میں اور ہوتی ہیں، کہ جب وہ ڈسکاؤنٹ اپنے پاس رکھتے ہیں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ بل پر پھر مینشن نہیں کرواتے، بل جو ہے وہ پورے اماؤنٹ کا ہی جو ہے وہ بنواتے ہیں۔ تو ایک تو یہاں پر یہ معاملہ جھوٹ کا ہے کہ آپ بل جو ہے وہ فیک بنواتے ہیں، وہ چیز آپ کو جتنے کی پڑی ہے آپ اتنے کی جو ہے وہ شو نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقیقتاً وہ ڈسکاؤنٹ کمپنی کا ہی ہے، کیونکہ کمپنی کے پیسوں سے یہ چیز خریدی جا رہی ہے اور کمپنی کے لیے ہی خریدی جا رہی ہے۔ آپ تو صرف کمپنی کے نمائندے ہیں، اور کمپنی آپ جو سروسز کمپنی کو فراہم کر رہے ہیں، اپنی ایکسپرٹیز فراہم کر رہے ہیں اس چیز کی پرچیزنگ کے اندر، تو وہ جو پرچیزنگ کی آپ کی تمام صلاحیتیں ہیں اس کا عوض کمپنی تنخواہ کی صورت میں آپ کو دے رہی ہے۔ اچھا، بلک پرچیزنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، تو بلک پرچیزنگ آپ تھوڑی کر رہے ہیں، کمپنی کر رہی ہے، کمپنی کی اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لگ رہی ہے، تو یہ نقصان در حقیقت یہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ کمپنی کا ہی ہے، پرچیزر کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کئی دفعہ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جو دکاندار ہوتے ہیں وہ پرچیزر کو اپنے پاس سے بھی کوئی ڈسکاؤنٹ دیتے، کمپنی کا ڈسکاؤنٹ تو الگ جو انہوں نے بل کے اوپر شو کر دیا، اس کے علاوہ وہ اپنے پاس سے بھی ان کو کوئی چیز فری میں دے دیتے ہیں، یا بسا اوقات کیش دے دیتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے وہ ہم سے رابطے میں رہے گا، اور یہ اس لالچ میں کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کے طور پر کچھ نہ کچھ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، آئندہ بھی یہ کمپنی کے آرڈر ہم سے ہی جو ہے وہ پرچیز کرے گا۔ تو یہ در حقیقت اس طرح کی کوئی بھی چیز جو دکاندار کی جانب سے پرچیزر کو آفر کی جا رہی ہے، یہ رشوت ہے، کہ وہ اپنا کام بنانے کے لیے، اپنا مال بکوانے کے لیے، اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے رشوت دے رہے ہیں۔
اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو پرچیزر کو مارکیٹ کے اندر اگر اس سے سستی چیز بھی مل رہی ہوگی تو وہ اس دکان پہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو لالچ ہے کہ اس دکان پہ جاؤں گا تو یہاں سے مجھے جو ہے وہ مالی اعتبار سے فوائد ہیں۔ اچھا، اسی طرح کوالٹی کے اعتبار سے بھی اس کی چیز کم ہوگی تو یہ کمپنی کے پاس جا کر اس کم کوالٹی والی چیز کے حق میں دلائل دینا شروع ہو جائے گا۔ اس مہنگی چیز کے بھی جو ہے وہ اس کے پاس اپنی جسٹیفیکیشنز ہوں گی کہ جی مارکیٹ کے اندر تو دیگر چیزیں بھی سستی مل رہی ہیں لیکن کوالٹی کے اندر یہ نہیں ہے، حالانکہ اس کو خود پتہ ہوگا کہ دونوں چیزیں کوالٹی کے اندر برابر ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ اس کو وہاں سے مال مل رہا ہے، اس کو وہاں سے جو ہے وہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں، یہ جو ہے وہ اپنے اس کام میں جو کہ اس کا حقیقی کام ہے اس کے اندر کوتاہی کرے گا۔ اچھا، اب کئی لوگ اس پر یہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو بالکل جو ہے وہ ایمانداری سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ بات یہ کہ آپ ایمانداری سے کام کرنے کی آج نیت رکھتے ہیں، لیکن جب انسان کو سامنے سے مالی فوائد آ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کا پھر جو ہے وہ دل جو ہے وہ دوسری چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کے گناہ کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دین اسلام جس طرح گناہ سے روکتا ہے اسی طرح گناہ کی طرف جانے والے راستوں سے بھی روکتا ہے۔ تو پرچیزر کا ڈسکاؤنٹ لینا اپنے لیے یا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کے علاوہ کوئی اور چیز لینا یہ در حقیقت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جو بھی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ کمپنی کو ہی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں لیں گے ڈسکاؤنٹ تو وہ کمپنی کو بھی نہیں دے گا، تو ایسی صورت کے اندر تو کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اگرچہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، دکاندار اپنے پاس وہ چیز جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اپنا وہ بینیفٹ وہ آگے کسی کو نہیں دے رہا تو بھلے نہ دے، وہ آپ مارکیٹ کے مطابق اس سے پرچیزنگ کریں گے یا کسی سے بھی پرچیزنگ کریں گے تو جو پرچیزنگ کریں گے اس پر جو ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ وہ جو ہے وہ کمپنی کو جو ہے وہ دکھا دیں اور کمپنی کو جو ہے وہ آپ دے دیں۔ تو ایسی صورت میں آپ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے نہیں جناب نہ کمپنی کو جا رہا ہے نہ میرے پاس آ رہا ہے تو میں ہی لے لوں، تو یہ بہرحال جو ہے وہ آپ کے حق میں ناجائز ہوگا، رشوت ہوگا اور حرام ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ بعض مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور جلدی نکلنے کے لیے وہ پیچھے ہی صف بنا دیتے ہیں، اگلی صف کو مکمل نہیں کرتے، تو ان کا یہ صف بنانا درست ہے یا نہیں؟ اور اگر ان کی ایک یا 2 رکعت نکلی ہے جو وہ جماعت کے بعد پڑھیں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو ان کا 1-2 رکعت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، تکمیل صف یہ تو جو ہے وہ دین کے اہم ترین امور میں سے ہے کہ صف کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ نامکمل جو ہے وہ صف کو چھوڑ کر پیچھے جو ہے وہ اس لیے صف بنا لینا کہ یار اگر آگے میں چلے جاؤں گا تو پھر مجھے نکلنے میں دشواری ہوگی، ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر کسی نے اس طرح پیچھے صف بنا لی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی بقیہ مسبوق شخص بقیہ رکعات ادا کرے گا تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن تکمیل صف نہ کرنے کی وجہ سے بلا عذر شرعی اس نے جو صف مکمل نہیں کی اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی، نماز لوٹانا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صف کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ مطلب وہ پھر جہاں اس کو جگہ ملی ہے وہیں پر اس نے نماز پڑھ لی تو نماز کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی، نماز دہرانے کا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، البتہ ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ چاہیے یہی کہ آپ جو ہے وہ اگلی صف میں جہاں بھی جگہ موجود ہے پہلے اس کو مکمل کریں، اس کے بعد ہی پیچھے صف بنائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ نماز کے انتظار میں انگلیاں چٹکھانا یہ مکروہ ہے، اور نماز کے دوران اگر کوئی شخص انگلیاں چٹکھاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب، نماز کے انتظار میں انگلیاں چٹکھانا، پٹاخے نکالتے ہیں بعض جی، لوگ۔ نماز میں انتظار میں مکروہ ہے تو نماز میں بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اصل تو نماز میں مکروہ تحریمی ہے اور اس کے تابع ہو کر نماز کے انتظار کے اندر بھی جو ہے وہ منع جو ہے وہ کیا گیا، تو نماز میں بھی جو ہے وہ انگلیاں چٹکھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز کے اندر جو ہے وہ انگلیاں چٹکھائیں تو وہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی، اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اس نماز کو وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ دہرائے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ تو نماز کے اندر بھی انگلیاں چٹکھانا جائز نہیں ہے، حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا گیا۔
اچھا، بعض اوقات خود بخود جو ہے نا پٹاخے نکل رہے ہوتے ہیں ہاتھوں میں سے، یا خاص طور پہ گھٹنوں میں سے رکوع میں جاتے وقت یا سجدے میں خاص طور پر جاتے وقت، تو ان کا تو کوئی مسئلہ ہے؟ اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے، جو ایک قدرتی طور پر یا جو ہے وہ آپ کی فطری طور پر جسم میں سے آواز جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ناظرین، اس کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اچھا، خاص طور پر قرآن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اگر ہم غور کریں کہ بھئی پچھلے ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن کریم کب مکمل کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے قرآن پڑھنے کا، یا بہت مختصر وقت ملتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ یہ عرض کروں گا کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو اس کے فوراً بعد مسجد چلے جائیں، تو اس میں جو 10-15 منٹ سنتیں ادا کرنے کے بعد ملتے ہیں، تو اس میں نماز کے انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو قرآن اگر پڑھ لیا جائے تو ہمیں ایک اچھا وقت قرآن پڑھنے کے لیے مل سکتا ہے، اور اس کے اندر پھر ہم اپنا قرآن پاک مکمل بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کی برکتیں بھی ہوں گی، قرآن شفا بھی ہے۔ فارغ بیٹھے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ذہن جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی انگلیاں چٹکائے، پٹاخے نکالے یا کچھ اور کرے۔ تو بہرحال اور یہ جو ہمارا وقت ہے اذان سے جماعت تک کا، اگر اس میں بھی اگر ہم ٹارگٹ بنا کر اپنا کچھ عمل آگے لے کر چلیں تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہمیں نصیب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال دے دیں ہمیں۔ مفتی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کے حوالے سے تلقین کرنا اور صورتوں کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ تلقین کہتے کسے ہیں؟ تلقین یعنی مردے کو جو ہے وہ یاد دلانا کہ اس کے اسلام سے متعلق، اس کے جو ہے وہ اسلامی جو بنیادی جو عقائد ہیں جن کے اندر ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور دین سے متعلق کہ اس کا دین جو ہے وہ کون سا تھا۔ ان تین باتوں کی عام طور پر تلقین کی جاتی ہے۔ تلقین دو وقت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی شخص کا جو ہے وہ نزا کا وقت ہے، یعنی بالکل آخری وقت اس کا ہے، آثار و قرائن سے نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ انتقال کرنے والا ہے، یا اس کی روح جو ہے وہ، تو اس وقت جو ہے وہ اس کو تلقین جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قبر میں دفنانے کے بعد جو ہے وہ مردے کو تلقین کی جاتی ہے کہ اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ یاد کرو کہ دنیا سے تم جس عقیدے پر نکلے وہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یاد کرو کہ جو ہے وہ تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، اور تمہارے نبی جو ہے وہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یوں تلقین کے الفاظ جو ہے وہ بیان ہوئے۔ تو اس طرح تلقین جو ہے وہ مردے کو دفن کے بعد کی جاتی ہے۔ اب جہاں تک انہوں نے بات کی کہ قبر کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈالنا، تو قبر جب پہلا جب مردہ دفنایا جاتا ہے تو اس پر جو پہلے مٹی ڈالی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ کم از کم 3 مٹھی جو ہے وہ ڈالے، اور دعا بھی پڑھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لوٹا دیں گے، اور اسی سے ہم دوبارہ تمہیں جو ہے وہ کل قیامت کے دن نکالیں گے۔ تو مٹی جب دی جاتی ہے، اب اس کے بعد فاتحہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی آیات طیبات صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ در حقیقت ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے جی، کہ آپ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ پاک سے طلب کرتے ہیں، اور پھر اس ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس مرحوم کی روح کو جو ہے وہ پہنچا، اور اس کے بدلے میں اس کے اوپر سے گناہوں کو اس کی معافی ہو، اس کے اوپر درجات کی جو ہے وہ بلندی ہو، اور اس کی جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ قبول ہوں۔ تو ایصال ثواب جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ صحابی رسول آئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا کام جو ہے وہ کروں؟ تو ان کو جو ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ کنواں جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ تم صدقہ جو ہے وہ کرو کہ وہ تمہاری ماں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا باقاعدہ کنواں صدقہ کر کے کہ جو ہے وہ یہ حاضہ لی امی سعد، کہ یہ سعد کی ماں کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بھی ہم چیز پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو جس طرح اس کے پڑھنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے،
تو ہم جب اس ثواب کو ایصال کرتے ہیں کسی دوسرے کی طرف تو اسے بھی ثواب پہنچتا ہے اور ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس سے چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور وہ آگے کسی اور کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ ہمارے پاس بھی ثواب رہتا ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ اپنے فضل و کرم سے وہی ثواب جو ہے وہ مرحوم کو بھی پہنچا دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. تو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے رہیں، اپنے پیاروں کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے رہیں. ماہ نومبر چل رہا ہے اور یہ ماہ نومبر دعوت اسلامی الحمدللہ ماہ قافلہ کے طور پر منا رہی ہے. الحمدللہ دنیا بھر سے قافلے راہ خدا میں سفر کر رہے ہیں، مختلف قافلہ اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، اور ایک الحمدللہ ہلچل ہے. پورا سال ہی دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ قافلے راہ خدا میں عاشقان رسول کے سفر کرتے ہیں، مگر اس مہینے کے اندر بالخصوص ایک تحریک چلائی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ بہت سارے عاشقان رسول قافلوں کے مسافر بن رہے ہیں. تو اپنے والدین کے لیے، اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے راہ خدا کے مسافر بھی بنیے اور ان کو ایصال ثواب کریں. انشاءاللہ راہ خدا کے مسافر بنیں گے تو فرض علوم سیکھنے کو ملیں گے، سنت آداب سیکھنے کو ملیں گی، اللہ نے چاہا تو تہجد، اشراق، چاش، اسی طرح اوابین اور دیگر نوافل پڑھنے کا بھی موقع ملے گا، نیکیاں زیادہ کرنے کا موقع ملے گا، راہ خدا میں سفر کرنے کی برکتیں بھی الگ ہیں. بہرحال اپنے پیاروں کو ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اپنے ایصال ثواب میں بھی یاد رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں قافلوں میں بھی سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوالات آ رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ اگر ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال کرنا چاہیں، رابطہ کرنا چاہیں تو یہ بھی الحمدللہ سہولت موجود ہے، اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب یہ سوال ایس ایم ایس کے ذریعے سے آیا ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے فیس کے پردے میں آئیبرو کو چھپانے کا کیا حکم ہے، کہ نقاب میں ظاہر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، چہرہ جو ہے وہ عورتوں کو، خاص طور پر جو ہے وہ جوان عورتوں کو جو ہے وہ غیر محرم کے سامنے چہرہ چھپانے کا حکم ہے. اب چہرہ چھپانے کے اندر مختلف جو ہے وہ صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مکمل طور پہ کسی نے آگے سے جو ہے وہ نقاب ڈال لیا کہ آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی، ہلکا نقاب ہوتا ہے کہ اس سے اندر سے وہ دیکھ سکتی ہیں باہر. بعض خواتین اس طرح نقاب کرتی ہیں کہ جو ہے وہ آنکھوں کی یہ پٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، باقی چہرہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو دونوں صورتیں جو ہے وہ جائز ہیں. اب بنیادی چیز یہ ہے کہ جو مقصد ہے حجاب کا وہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ پردہ ہو، صحیح، غیر محرم آپ کی طرف متوجہ نہ ہو. تو اگر کوئی عورت جو ہے وہ نگاہیں ہی جو ہے وہ سقط ظاہر کرتی ہے لیکن اس کا مقصد ہی جو ہے وہ اپنی آنکھیں ہی دکھانا ہے، وہ ان آنکھوں پر ہی اتنا میک اپ کر لیتی ہے کہ اب ہر کوئی گزرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی آنکھوں کو ہی دیکھنے کی وجہ سے اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو رہا ہے، تو یہ تو سراسر پردے کے مقصد کے خلاف ہوا. صحیح. تو اس میں جو ہے وہ اس کا ایسا کرنا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جبکہ خاص طور پہ قصداً اس نے جو ہے وہ کیے ہی جو ہے وہ کسی اور کے لیے، غیر محرم مرد کے لیے جو ہے وہ ایسا ہے. اور ایک یہ ہے کہ نارمل جو ہے وہ ہے. اب اس کے اندر بعض وہ ہیں کہ جن کے لیے جو ہے وہ جو اوپر والا حصہ ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ چھپایا ہے، تو اس میں آئیبرو چھپ بھی گئی ہیں، بعض کی نہیں بھی چھپ گئی ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، چھپا لیں تو بھی جو ہے وہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی کے لیے چھپانا مشکل ہے کہ ان کو جو ہے وہ دکھانے کے اندر اس جگہ پر جو ہے وہ حجاب رکھنے میں جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے، یا حجاب اوپر نیچے جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہے. مقصد یہی ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خاص طور پر اسی لیے جو ہے وہ کوئی ظاہر کر رہی ہے کہ بھئی میں نے جو ہے وہ آئیبروز بنوائی نہیں، اگرچہ آئیبروز بنوانا بھی ناجائز ہے، لیکن کوئی اسی لیے جو ہے وہ آئیبروز جو ہے وغیرہ بنوا کر جو ہے وہ باہر نکلتی ہے کہ بھئی بقیہ تو نقاب کیا ہوا ہے لیکن میری اتنے حصے سے لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں گے، تو اس کا ایسا کرنا بھی جو ہے وہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر مدار ہے. تو اگر جو ہے وہ آئیبروز چھپی ہوئی ہیں یا جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہیں، دونوں صورتوں کے اندر دار و مدار اس پر ہے کہ آپ نے کس لیے اس کو ظاہر جو ہے وہ کیا ہے. ورنہ اگر جو ہے وہ کسی وجہ سے ظاہر نہیں کیا، خود بخود ظاہر ہو گئیں یا حجاب اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے آئیبرو نظر آ جاتی ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں. تو پردے کا جو مقصد ہے وہ پردہ ہی ہے.
بعض اوقات ہمارے دور کے اندر کچھ ایسے حجاب بھی آ گئے ہیں، نقاب آ گئے ہیں کہ اس کو پہننے کے بعد جو ہے نا لوگ زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لہٰذا پردہ کیا جائے تو پردے کے جو مقاصد ہیں کہ لوگوں سے چھپا جائے اور اپنے آپ کو چھپایا جائے، تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس پر مقاصد شرع کو دیکھنا چاہیے. لہٰذا مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ توجہ دلائی ہے اور ماشاءاللہ جواب عطا فرمایا ہے. تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں حیا کی چادر عطا فرمائے. ایس ایم ایس کے ذریعے سے مفتی صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیڈ کے سرہانے کی طرف اللہ کے نام کے تغرے نہیں لگانے چاہیے، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیڈ کے سرہانے والی دیوار کے اوپر لگانے میں جو ہے وہ حرج جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طریقے پیتانے کی طرف منع کرتے ہیں عام طور پر کہ جہاں پر پاؤں ہیں تو وہاں لوگ جو ہے وہ منع کرتے ہیں، لیکن اگر سرہانے کی جانب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایک شخص سے بات ہوئی تو وہ لیٹے ہوئے تھے تو ان کے جو ہے نا وہ پائنتی کی طرف، پاؤں کی طرف کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں. تو ان کی توجہ دلائی کہ بھائی یہ کتابیں آپ کے پاؤں کی طرف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں نا اونچی رکھی ہوئی ہیں اور میرے پاؤں نیچے ہیں، تو کیا ایسا درست ہے؟ دیکھیے اگر کافی زیادہ جو ہے وہ اونچائی کے اوپر ہیں، ہاں ٹیبل تو عام طور پہ جو ہے وہ پھر بیڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہوتا ہے، یا اس کا لیول تقریباً برابر ہی ہوتا ہے، یا 19-20 کا فرق ہوگا، تو اس میں تو بہرحال وہ بے ادبی جو ہے وہ شمار ہوگا. ایک یہ ہے کہ اوپر کہیں ریک کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور نیچے جو ہے وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر یقیناً جو ہے وہ بے ادبی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ قریب ہیں یا جو ہے وہ پاؤں کے لیول کے اندر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں تو وہ بے ادبی جو ہے وہ شمار ہوگا، تو اس سے بچنا چاہیے. با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے، تو ہمیں با ادب بننا چاہیے. با ادب لوگ ہی اللہ کو پسند ہوا کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں با ادب بنائے. آئیے کچھ کالز بھی مزید شامل کرتے ہیں. جی میرا نام اسد اللہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ مجھے انویسٹمنٹ کرنی تھی، میں سلیپنگ پارٹنر بننا چاہ رہا ہوں. ایک بلڈر ہے، وہ بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، تو اس نے ایک پول بنایا ہوا ہے جس میں وہ فلیٹس، شاپس وغیرہ یا بنگلے وغیرہ بناتے ہیں. تو وہ ایک کمپنی کے نام سے ان کی کمپنی ہے، کنسٹرکشن کمپنی. تو وہ اس میں مختلف لوگوں کے پیسے ڈلے ہوئے ہیں، اس میں وہ سب کے پیسے پول میں ڈال کر اور کام کر رہا ہے. اپنے پیسے بھی انہوں نے ڈالے ہوئے. تو اب مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ میں اس میں اگر اپنے پیسے ڈالتا ہوں تو مجھے وہ میری انویسٹمنٹ کا 2 سے 3% ماہانہ دینے کو تیار ہے. اس میں پروفٹ اینڈ لاس میں ان کے ساتھ ہوں، تو کیا یہ میرے لیے کرنا جائز ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جو صورت انہوں نے بیان کی اس کو شاید جو جس کے پاس یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ الفاظ تو وہ استعمال کیے ہیں جو کہ شریعت کے پارٹنرشپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ جائز نہیں ہے. اچھا، اسی انہوں نے کہا کہ میں سلیپنگ پارٹنر جو ہے وہ بننا چاہ رہا ہوں. حالانکہ سلیپنگ پارٹنر اور ورکنگ پارٹنرشپ کی جو پارٹنرشپ ہے وہ شریعت میں مداربت کہلاتی ہے. جی اور مداربت کے اندر ورکنگ پارٹنر اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں پہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے اپنے پیسے بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ میری رقم کا 2 سے 3% جو ہے وہ پروفٹ دے گا. حالانکہ جو پروفٹ ملتا ہے وہ رقم کا نہیں ملتا، کیونکہ رقم کے اوپر آپ پروفٹ دے رہے ہیں تو وہ تو سود ہے. پروفٹ تو یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں جو نفع ہوگا اس کا اتنا پروفٹ ملے گا. تو اگر مثال کے طور پہ کاروبار میں آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی کاروبار کا 50% میں جو ہے وہ آپ کو نفع دوں گا، اور کاروبار میں جو ہے وہ نفع ہوا 100 روپے تو آپ کو 50 روپے ملیں گے. کاروبار میں نفع ہوا 1000 روپے تو آپ کو 500 روپے ملیں گے. کاروبار میں نفع ہوا 1 لاکھ تو آپ کو جو ہے وہ 50,000 روپے جو ہے وہ ملیں گے. تو جب بھی پروفٹ پرسنٹیج کو آپ پیسوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ آپ کے پروفٹ، آپ کی انویسٹمنٹ کا اتنا % میں آپ کو پروفٹ دوں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایکچوئل جو پروفٹ ہو رہا ہے اس پہ نہیں دے رہے، آپ تو پیسوں کے اوپر پروفٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، چاہے نفع ہو یا نہ ہو. پھر نہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کے پیسے لگے جی ہیں. بہت سارے پیسے لگیں گے. جب بھی ایسی صورت کے اندر پروفٹ اوور آل ہی نکلے گا. صحیح. یعنی اگر آپ اس کے اندر 100 افراد کو شامل کرتے ہیں اور آپ ہر ایک کو جو ہے وہ 1% جو ہے وہ پروفٹ دینا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں یہ بتائیں گے کہ جناب
کل جو ہے وہ میرے 100 پارٹنر ہیں اور ان میں سے میں ہر ایک کو جو ہے وہ 1% پروفٹ دوں گا، جو بھی پروفٹ ہوگا، لیکن جو پروفٹ ہوگا وہ دوں گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جناب جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں تو 1 لاکھ کا میں 2% آپ کو دوں گا، یعنی 2000 روپے دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفع نقصان کی بنیاد پہ پارٹنرشپ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نفع جو ہے وہ کم و بیش ہوتا رہے گا، اس کو وہ جو ہے وہ لاس شمار کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ لاس کے اندر بھی ہمیں شریک کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہ لاس نہیں ہے، یہ تو پروفٹ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے۔ لاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا کیپٹل بھی ڈوب سکتا ہے اس کے اندر۔ تو لاس در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ جناب سارا پروفٹ تو ہوا ہی نہیں، یا جو ہوا تھا وہ جو ہے وہ ایکسپینس میں جو ہے وہ چلا گیا، اب اس کے بعد مزید ایکسپینس جو ہے وہ اوپر آ گیا، تو اب جو اصل رقم ہے آپ کا کیپٹل ہے اس میں لاس جو ہے وہ آ رہا ہے، تو وہ لاس بھی جو ہے وہ آپ کو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ البتہ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ وہ جو لاس آپ برداشت کرتے ہیں وہ اپنے کیپٹل کی پرسنٹیج کے اعتبار سے برداشت کرتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ 4 پارٹنر ہیں اور 25% کے جو ہے وہ پارٹنر ہیں وہ، اور انہوں میں سے ہر ایک نے 25% کا کیپٹل لگایا ہے، تو ہر ایک جو ہے وہ لاس ہوگا تو 25% کا جو ہے وہ لاس برداشت جو ہے وہ کرے گا۔ اگرچہ نفع انہوں نے الگ طے کیا ہو سکتا ہے کہ نفع جو ہے وہ انہوں نے 30-30 دو نے کیا ہوا ہو اور باقی دو نے جو ہے وہ 20-20 جو ہے وہ کیا ہوا ہو، تو نفع تو اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کی کیپٹل کے مقابلے میں، لیکن جو لاس ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیپٹل کی پرسنٹیج کے اعتبار سے ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں بنیادی طور پر تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ان سے عرض کریں گے کہ دارالفتاء اہل سنت کی کسی برانچ میں ان صاحب کے ساتھ آ کر جو ہے وہ ڈسکس کر لیں اور پھر اس کا کوئی شرعی حل جو ہے وہ لے کر اس کے اوپر عمل کریں۔ تیسرا ایک اور بھی اس میں پرابلم ہے کہ یہ چلتا ہوا کام ہے، یعنی پہلے سے جو ہے وہ 10 افراد کی اس میں پارٹنرشپ جو ہے وہ شامل ہے، تو رننگ بزنس کے اندر پارٹنرشپ کرنا جائز نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو آپ دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کیجئے اور اپنے پارٹنر کو لے کر دارالفتاء اہل سنت میں تشریف لے جائیے، اور جو آپ کی صورتحال ہے وہ مفتی صاحب کے سامنے رکھیے، تو انشاءاللہ اس کا حکم پھر مفتی صاحب مزید تفصیل سے آپ کو بتا سکیں گے، اور اپنے چاہا تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ جی آئیے ایک اور کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ، حضور جو کریڈٹ کارڈ وغیرہ بنواتے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، بجاج فائنانس کارڈ ہے، اور بھی کئی اس طرح کے کارڈ ہیں، اس میں ایک صورت حضور یہ رہتی ہے کہ اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو پینالٹی پڑ جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم آئے گا اور اس کو بنوانا کیسے ہے؟ جی مفتی صاحب، کریڈٹ کارڈ کے اندر آپ جو ہے وہ یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن سائن کرتے ہیں کہ اگر پیمنٹ لیٹ ہوگی تو ایسی صورت کے اندر میں اس کے اوپر انٹرسٹ یعنی سود جو ہے وہ ادا کروں گا، تو یہ معاہدہ کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ کسی کا یہ ذہن ہو کہ میں لیٹ ہونے نہیں دوں گا، لیکن وہ تو بات کی بات ہے، اولاً تو آپ معاہدہ کر رہے ہیں کہ اگر لیٹ ہوگا تو میں سود ادا کروں گا، تو یہ سودی معاہدہ کرنا ہی حرام ہے، اس لیے کریڈٹ کارڈ بنوانا ہی جائز نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ نیکسٹ کال۔ دارالفتاء میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں اور وہ ابھی ہمارے قبضے میں آئی نہیں ہے، تو کیا ہم اس کی آگے کسی اور سے سودا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں کہ یہ کس طرح سے اس کو ہم آگے سیل کر سکتے ہیں، جیسے بروکر سے ڈیل کر کے یا کوئی ایگریمنٹ کے اوپر، تو اس کی ذرا رہنمائی فرما دیں۔ جی مفتی صاحب، 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہیں موویبل چیزیں اور ایک ہے اموویبل، یعنی جائیداد منقولہ اور جائیداد غیر منقولہ۔ زمین، فلیٹ، مکان وغیرہ جائیداد غیر منقولہ کہلاتی ہیں۔ تو ان میں تو آپ نے اگر سودا کر لیا ہے تو قبضہ ملنے سے پہلے بھی آپ آگے بیچ سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، ہم کوئی بھی سامان خرید رہے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اور مختلف جو وہ چیزیں ہیں جو چیزیں ادھر سے ادھر موو ہو جاتی ہیں، صحیح، تو ان چیزوں کے اندر آپ خریدنے کے بعد آپ کا قبضہ بھی ضروری ہے۔ آپ کا قبضے میں آنے کے بعد ہی آپ آگے کسی تیسرے فرد سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اب قبضہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے نمائندے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں سے چائنا میں کوئی چیز جو ہے وہ خریدی، یا کسی بھی ملک کے اندر آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ خریدی، اور خریدنے کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی کوریئر کمپنی یا وہیں کسی کوریئر کمپنی کو آپ نے ہائر کیا کہ بھئی میرا وہ سامان وہاں سے ریسیو کرو اور ریسیو کر کے پھر مجھے یہاں پر کراچی پورٹ پر پہنچا دو۔
تو اب وہ جو کوریئر کمپنی جو آپ نے ہائر کی ہے، جب وہ اس کمپنی سے جو کہ سیلر کمپنی ہے آپ کا مال اپنے قبضے میں لے لے گی، تو اب گویا کہ وہ مال آپ کے قبضے میں آ گیا، کیونکہ کوریئر کمپنی اب کس کی نمائندہ ہے؟ آپ کی نمائندہ ہے. صحیح. تو لہٰذا اب آپ جب آپ کی کوریئر کمپنی نے اس مال کو اپنے کسٹڈی میں لے لیا، اگرچہ اب یہاں کراچی تک پہنچنے میں اس کو مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں، آپ اس کی ڈیل آگے کسی تیسرے شخص سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے جس کمپنی سے خریدا وہ کمپنی کہتی ہے کہ جناب ہم ہی آپ کو کراچی پہنچا کر جو ہے وہ دیں گے، اور وہ اس کے چارجز وغیرہ بھی آپ سے نہیں لے رہی کہ آپ کی طرف سے کوئی ہائرنگ اس کمپنی کی بنے کوریئر کمپنی کی، تو اب ایسی صورت میں جب تک کراچی پورٹ پر پہنچ کر آپ کو کسٹڈی اس مال کی نہیں مل جاتی، آپ آگے جو ہے وہ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کی ڈیل نہیں کر سکتے. تو یہ ضروری ہے. اچھا، کئی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی نمائندہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ قبضہ کر لے. کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں اپنے کسی جاننے والے کو جی فون کر دے کہ آپ وہاں چلے جائیں. اب وہ وہاں جائے اور وہاں جا کر جو بھی آپ کا مال ہے وہ اس کو سیپریٹ کروا لے، الگ کروا لے، اور وہ وہاں پر کھڑا ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ سارا مال ہے، آپ کے سارے مال پر میں نے قبضہ جو ہے وہ کر لیا ہے. اب اس کے بعد وہ اس کو جو ہے وہ فون کر کے بتا دے، خود بھیج دے. اب پھر کمپنی جو ہے وہ بھیج دے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. تو پھر آگے ڈیل کرنا جائز ہوگا. لیکن جب تک قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ چیز آگے نہیں بیچ سکتے. ہاں، جزاک اللہ خیرہ. ایس ایم ایس کے سوالات بھی شامل کرنے ہیں. ایک ایس ایم ایس یہ آیا ہے، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، نوافل میں سورہ فاتحہ کے بعد جب ایک سے زیادہ سورتیں پڑھی جائیں تو کیا ہر بار بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جی، بسم اللہ شریف جو ہے وہ سورت سے پہلے پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ جب بھی آپ ایک سے زائد مرتبہ جو ہے وہ پڑھیں گے تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھیں گے. اگر کسی نے چھوڑ دی تو اس سے نماز میں حرج نہیں آئے گا، نماز اس کی ہو جائے گی، کیونکہ قرات کے جو ہے وہ سنن و مستحبات میں سے ہے. تو بہرحال ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. آئیے اب کال ملاتے ہیں. میرا نام دانش ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ غلطی سے ٹرانسفر شدہ رقم کی واپسی کس پر لازم ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں. جی، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، غلطی سے پیسے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اب کیا کریں؟ جس کے پاس چلے گئے انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اسی پر جو ہے وہ لازم ہے. البتہ اگر اس کے ٹرانسفر کرنے میں کوئی چارجز جو ہے وہ ایسے لگ رہے ہیں تو وہ اس کا جو ہے وہ تقاضا کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کے پیسے آ گئے ہیں، یا تو آپ آ کے مجھ سے وصول کر لیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب مجھے پہنچا دیں، تو ایسی صورت میں اتنے چارجز اوپر لگ رہے ہیں تو وہ چارجز جو ہے وہ آپ ادا کر دیں. تو وہ تو اتنے فقط چارجز کا تقاضا جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ اس شخص کے اوپر لازم ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مال اس کا نہیں ہے اور اس کے پاس کسی اور مسلمان کا مال آیا ہوا ہے، تو اب اس پر لازم ہے. اچھا، اس میں یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی رابطہ کرے گا تو ٹھیک ہے دے دیں گے، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، آپ کے پاس جب کوئی مال آیا ہوا ہے اور وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ میرا مال کم از کم نہیں ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ کسی اور شخص کا مال میرے پاس ہے، میں یہ اس تک پہنچاؤں اور بری ذمہ ہو جاؤں. صحیح، بندے کو خود فکر ہونی خود چاہیے. فکر جو ہے وہ ہونی چاہیے. اگر آپ نہیں فکر کریں گے تو کل آخرت کے اندر جو ہے وہ آپ سے حساب کتاب ہوگا، آپ کو اس وقت تو دینے ہی پڑیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب میرے پاس آ گئے تھے پیسے. جیسے آپ دیکھیں نا لقطہ شریعت کے اندر جو گرا وہ پڑا ہوا مال کسی شخص کو مل جاتا ہے، تو یہ تھوڑی کہ جناب جو وہ مال مل گیا تو میں اٹھا کے جیب میں رکھ لوں، جناب مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے. بعض لوگ جو وہ یہ جملہ کہتے ہیں. نہیں جناب، آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کے مالک کا اعلان کریں اور جو ہے وہ اس کے مالک کو تلاش کریں، اس کے لیے اعلان کریں. مالک مل جائے تو اسے اس کی چیز پہنچائیں. صحیح. اگر مالک نہیں ملتا اور آپ کو غالب گمان ہو جاتا ہے کہ اب وہ مال اتنا ہے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، تو پھر بھی حکم یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں گے اسے. اچھا، بعض صورتوں میں خود مستحق کے زکوٰۃ ہوں تو الگ بات ہوتی ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہوتا کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوشش کی، مالک ملا نہیں، چلو خود ہی رکھ لیتے ہیں. ہاں، وہ کوشش ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ کوشش ان کے دل تک ہی ہوتی ہے، نہ کسی کو بتایا نہ کچھ. کہ حالانکہ آج کل کے دور کے اندر بہت ذرائع مختلف جو ہے وہ موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو اپنی فلیٹ یا بلڈنگ کے اندر ملا تو آپ بلڈنگ کے لفٹ کے اوپر لکھ سکتے، کوئی پرچہ لگا سکتے ہیں. اب آپ بولیں یار میں اتنی مشقت کیوں کروں کہ میں ایک پرچہ لکھوں اور لگاؤں؟ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کا مال گم ہو جائے تو کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ یار جس کو ملے وہ مجھ تک پہنچائے؟
تو جب آپ یہ چاہیں گے تو یہی دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چاہیے. صحیح. تو لہٰذا ہمارے پاس کبھی بھی کوئی اس طرح کا مال آئے تو اولاً تو ہمیں خود فکر مند ہو جانا چاہیے کہ یار یہ مال کس کا ہے. آپ بعض کاروباری لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مختلف جگہوں سے پیمنٹس آ رہی ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کہ یار جس نے بھیجی ہیں وہ جو ہے وہ ڈپازٹ سلپ بھیج دے گا یا رابطہ کر لے گا. لیکن بہرحال اگر ایک عرصہ گزر گیا, آپ کو 15-20 دن مہینہ ہو گیا اور اس رقم کا کوئی بھی دعوے دار نہیں نکلا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اعلان کریں. آج کل ڈیجیٹل جو ہے وہ دور کے اندر بینکنگ کے تھرو سے آپ کو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی یہ کس جو ہے وہ چینل سے جو آئی ہے, کس اکاؤنٹ سے جو ہے وہ آئی ہے, آپ اس سے جو ہے وہ رابطہ کریں. تو بہرحال یہ جو ہے وہ ضروری ہے. بعض لوگ اگر اس میں جو ہے وہ غلط بیانی کرتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں تو نہیں دے رہا, تم جو کر سکتے ہو کر لو, یا میں دوں گا لیکن آدھے جو ہے وہ پیسے دوں گا تمہیں, تو اس طرح کی شرائط لگانا یہ جائز نہیں ہے. پوری کی پوری رقم جس کی ہے اسے واپس کرنا ضروری. بالکل واپس کرنا چاہیے, خوف خدا ہونا چاہیے. ہمارے نصیب میں اگر اتنے پیسے ہیں تو اللہ رب العالمین حلال ذریعے سے ہمیں عطا فرما دے گا. یہ غلط طریقے سے جو پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ یہ واپس کیے جائیں. اور یاد رکھیے کہ 3 پیسے اگر کوئی کسی کے دبا لیتا ہے تو قیامت کے دن, مفتی صاحب 700 نمازوں کا آیا ہے جی کہ با جماعت سے 700 نمازیں جو ہے وہ دینا پڑیں گی, تو کیا حال ہوگا قیامت کے دن. ویسے ہی ہماری نمازیں قبول ہیں یا نہیں ہم کوئی گارنٹی سے بات نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ کا خوف ہونا چاہیے. آج کل ویسے ہی مہنگائی ہے, معاملات ہیں, لوگ پریشان ہیں, تو یوں مسلمان کی پریشانی دور کرنے کا ثواب بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ کسی کے غلطی سے پیسے ہمارے پاس آ گئے, اس کے پیسے اسے لوٹا دیں. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, وہ ضرور انشاءاللہ اس کا ہمیں جزا بھی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. آئیے ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ایک مسئلہ پیش کرنا تھا, اس کا جواب چاہیے کہ صدقے کے بارے میں. صدقے کی اقسام پلیز بتا دیں, اور صدقہ کھانا کن کن لوگوں کے لیے جائز ہے؟ جی, صدقے کی اقسام اور اس کا حکم. کہ بنیادی طور پر تو صدقے کی 2 قسم ہیں, صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ. جی. اب صدقہ واجبہ کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے, صدقہ فطر بھی آ جاتا ہے, قسم کا کفارہ بھی آ جاتا ہے, منت بھی آ جاتا ہے, فدیہ بھی آ جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. صدقہ نافلہ کہ وہ صدقہ جو کہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے, آپ نفلی طور پر دیتے ہیں, جیسے ہم مسجد میں جمعے کو چندہ دیتے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ ہم صدقہ دے دیتے ہیں, تو یوں جو ہے وہ یہ صدقہ نافلہ کہلاتا ہے. صدقہ واجبہ کے مستحق جو ہیں وہ مستحقین زکوٰۃ ہیں, جن پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے, انہی کو صدقہ واجبہ آپ دے سکتے ہیں. صدقہ نافلہ آپ کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. جیسے صدقہ نافلہ آپ سید کو بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں, لیکن صدقہ واجبہ جو ہے وہ سادات کرام کو نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال نہیں ہے, تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے, تو اسے آپ صدقہ واجبہ دے سکتے ہیں. تو انہیں آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کب صدقے کا سوال کرنا جائز ہوتا ہے. تو صدقے کا سوال کرنا ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہوتا, وہ صرف مسکین کے لیے جائز ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے بھی نہ ہوں یا کپڑے پہننے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ کپڑا نہ ہو, تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہوتا ہے. باقی افراد اگرچہ وہ مستحق ہوں, ان کے لیے سوال کرنا مانگنا جائز نہیں ہوتا. بغیر مانگے کوئی دے دے اور وہ مستحق ہیں تو ان کے لیے لینا جائز ہوتا ہے. صحیح. ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوالات آ رہے ہیں. مفتی صاحب, ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال یہ آیا ہے کہ نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نماز تہجد کی کم از کم جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں. حدیث پاک سے 8 رکعت تک جو ہے وہ ثابت ہیں, اور 12 رکعت بزرگان دین سے جو ہے وہ ثابت ہیں. تو یوں جو ہے وہ آپ کم از کم 2 رکعت جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. جی, تہجد پڑھنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب, یہ ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال ہے, کیا غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ جو اعضائے وضو ہیں وہ غسل کے اندر دھل ہی جاتے ہیں. تو اعضائے وضو کے اوپر پانی آپ قصدن پہنچائیں یا جو ہے وہ خود بخود پانی پہنچ جائے, تو آپ کے جب وہ اعضاء دھل جائیں گے تو ایسی صورت میں وضو ہو جائے گا. یہی معاملہ غسل کا بھی ہے. کسی نے جو ہے وہ کسی دوسرے کو دھکا دے دیا اور وہ جو ہے وہ پانی میں گر گیا اور اس سے اس کے یہ اعضائے وضو یا اعضائے غسل جو ہے وہ دھل گئے, تو ایسی صورت کے اندر وضو غسل ہو جائیں گے. مفتی صاحب, ایک سوال یہ بھی ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ
اگر باوضو شخص کی نظر کسی غیر محرم پر پڑ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ بلا عذر شرعی پڑی یا جو ہے وہ قصدن کسی نے جو ہے وہ نگاہ ڈالی تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن بہرحال اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جی آئیے آپ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثریت تو ایسے ہی ہوتے کہ چیز ہمارے قبضے میں نہیں ہوتی اور اس کے ہم آرڈر لے لیتے ہیں، تو اس طرح آرڈر لکھ کر لینا کہ ہمیں آرڈر دیں، تو اس طرح جائز ہوگا یا نہیں؟ جی مفتی صاحب، یہ آج کل آن لائن کا جب سے کام جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ سے جو ہے وہ جو بچنا چاہتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ بھئی مختلف دکانوں سے انہوں نے پروڈکٹس لے لی، ان کے ریٹس لے لیے اور وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ یا مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ لگا دیے. اب آرڈر آتا ہے تو وہ پھر پیچھے سے جا کے وہ مال خریدتے ہیں اور پھر یا تو خود جو ہے وہ لے کر آگے کوریئر کر دیتے ہیں، ڈیلیور کر دیتے ہیں، یا یہ بھی بس اوقات کرتے ہیں ڈراپ شپنگ کروا دیتے ہیں کہ اسی کو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں ایڈریس کے اوپر بھجوا دیں. تو یہ بہرحال جو ہے وہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں. آپ کو پہلے انویسٹمنٹ کر کے یا انویسٹمنٹ کے بغیر ہی آپ کریڈٹ کے اوپر جو ہے وہ سامنے والے سے مال خرید لیں اور خرید کر اپنے قبضے میں جو ہے وہ آپ رکھیں، اور پھر اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ ان آئٹمز کو اپنی ویب سائٹ پر یا اپنے مختلف جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ پبلک کریں، اور پھر ہی آپ کے لیے آرڈر لینا جائز ہوگا. مفتی صاحب آج کل ہر ایک بندے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اتنا مال لے کر پہلے اپنے گھر میں رکھے اور پھر آرڈر آئیں تو اس کو آن لائن جو ہے نا وہ بیچے. تو یہ آج کل لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ایک آسان ذریعہ ہے کہ کسی بھی دکان والے سے بات کر دی کہ بھائی میرے پاس آرڈر آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، آپ بھیج دینا یا مجھے دے دینا، میں بھیج دوں گا، میں کوریئر کر دوں گا. اور اس کے اندر بندہ سمجھتا ہے کہ میری انویسٹمنٹ بھی نہیں لگے گی، مجھے پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا. اب وہ روزانہ جاتا ہے یا کچھ دنوں بعد اس دکان سے کچھ تصویریں ویڈیو بنا کر آ جاتا ہے اور لگا دیتا ہے. تو اس کا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے اندر بندہ کچھ یہ کہے کہ جیسے اگر وہ آن لائن کام کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اگر وہ یوں کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہ دلوا سکتے ہیں یا ہم آپ کو یہ بھیج سکتے ہیں، اگر اس طرح کے الفاظ وہ بندہ لکھ دے یا بولے تو کیا اس میں کوئی اجازت ہوگی؟ دیکھیں اصل میں یہ کہ سامنے والا جب بھی آپ کو پیمنٹ کرتا ہے نا، اس طرح کی ساری چیزوں میں عام طور پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ بس اوقات پہلے ہو جاتی ہے. بعض جگہ کیش آن ڈیلیوری بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، جی. لیکن جو ہے وہ سودا ڈن سمجھا جاتا ہے کہ جب سامنے والے نے آپ کو آرڈر کر دیا تو سودا ڈن ہے. سودا ڈن کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ڈیل جو ہے وہ ڈن ہو گئی ہے. وہ آپ آگے الفاظ کوئی بھی استعمال کریں، بہرحال اس کے ذہن میں یہی ہے کہ بھئی میں آپ سے یہ چیز خرید ہی رہا ہوں اور آپ سے میری ڈیل ہو گئی ہے. تو یہ جو خرید و فروخت کی جو ڈیل ہونا ہے وہ الفاظ پہ دار و مدار نہیں، مفاہیم اور معانی پر اعتبار ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے. تو لہٰذا الفاظ کچھ اور استعمال کیے لیکن لوگ اس سے سمجھ کچھ اور رہے ہیں، تو وہ پھر ہمارے الفاظ کا اعتبار جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس کے اندر واضح طور پر اس کے طریقہ کار ہے نا. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ چیز ہے، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ پورا جو ہے نا وہ لاٹ ہی خرید لیں. آپ نے آئٹم لگایا کوئی، مثال پر موبائل فون آپ نے جو ہے وہ لگایا، صحیح، آپ اس کا وہاں پر اسٹاک ایڈ کریں 3، ٹھیک ہے، اور آپ 3 موبائل فون لا کے اپنے پاس رکھ لیں. صحیح. ابھی آپ دکاندار سے چاہے ادھار جو ہے وہ خرید لیں، ضروری نہیں کہ اس میں آپ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کریں کہ بھئی یہ 3 موبائل فون مجھے جو ہے وہ آپ دے دیں اور وہاں پہ آپ وہ لگا دیں. تو اب کم سے کم یہ ہوگا کہ 3 آرڈر جو ہے وہ آپ کے وہ ہیں جو کہ آپ کی ملکیت میں بھی ہیں اور آپ کے قبضے میں بھی ہیں، وہ آپ آرڈر لے سکتے ہیں. جیسے 3 سیل آؤٹ ہو جائیں گے یا 1 سیل آؤٹ ہو جائے گا تو وہاں پہ 2 اسٹاک ہو جائے گا، 2 ہو جائیں گے تو پیچھے 1 اسٹاک بچ جائے گا، اور جیسے ہی تیسرا بکے گا تو وہاں پہ اسٹاک 0 ہو جائے گا تو آرڈر کوئی آ ہی نہیں سکے گا آپ کے پاس. پھر آپ جو ہے وہ جا کر پیچھے سے 3 یا 2 جو ہے وہ خرید لیں. تو یوں مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ چیز درست ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیرہ. ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال یہ ہے کہ جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے والدین جنتی ہوتے ہیں؟ دیکھیں والدین جو ہے وہ جنتی ہونا اس کا شرط نہیں ہے. یہ ہے کہ والدین مسلمان ہیں تو ان کے بچے جو ہے وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اور ان کو جنت میں جو ہے وہ لے جائیں گے. صحیح. تو لہٰذا وہ بچے جو ہے وہ ان کی شفاعت کا سبب جو ہے وہ بنتے ہیں اور ان کو جنت میں لے جانے کا جو ہے وہ سبب بنیں گے، بشرطے کہ والدین جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ ایمان پر رخصت ہوئے ہوں. اللہ پاک ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے. مزید آپ سوالات کرنے کے لیے دارالفتہ اہل سنت کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور دارالفتہ اہل سنت جا بھی سکتے ہیں.
اور وہاں جا کر آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور علم دین کی برکتیں اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو مدنی چینل دینے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔